الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود السلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وآلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ السلام علیکم۔ آج ایک اکسیری چاندی کا نسخہ بیان کر رہا ہوں جی بھائیوں کے لیے، اور بہت اعلیٰ اور بہترین رزلٹ ہے اس کے۔ میرے یہ مکتب پہ چل رہا ہے جی شاہ صاحب، اور ہم دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اور شاہ صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ چاندی کا نسخہ آج آپ اپنے چینل پہ لگائیں۔ تو ترتیب اس طرح ہے جی، چاندی آپ نے لینی ہے 1 تولہ، برادہ چاندی لے لیں، تیزابی لے لیں، اور اس کو اچھی طرح غسل کر لیں۔ غسل کے بعد اس کو 1 آدھ دفعہ آپ کے گلاب کے اندر غسل دے لیں اور اس کو خشک کر لیں۔ اور 1 تولہ آپ نے مروہ ریت لینا ہے، مروہ ریت اچھے والے لینے ہیں، اور اس کو آپ نے ارکے لیمو کے اندر 1 دن رکھ دیں، دوسرے دن وہ کشتہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی دانے رہ جائیں تو مزید ان کو کھرل کر کے ارکے گلاب میں کشتہ کر لیں۔ اور تیسرا شاخ مرجان، شاخ مرجان 1 کشتہ لے لیں، اس کو بھی لیمو کے اندر رکھ دیں، صبح تک وہ انشاءاللہ کشتہ ہو جائے گی۔ اس کو بھی غسل دیں، غسل دینے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح ارکے گلاب میں کھرل کریں، پھر غسل دے کے اس کو صحیح صاف کر لیں۔ اور جب آپ کو اچھی طرح لگے کہ یہ صاف ہو گیا ہے، اس کے بعد ان 3 چیزوں کو آپ نے دوبارہ کھرل کرنا ہے، 6 سے 7 گھنٹے کھرل کرنا ہے، ارکے گلاب کے اندر کھرل کرنا ہے۔ کھرل کرنے کے بعد آپ ان کو خشک کر لیں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ آپ نے ایک بڑا سا کپ لینا ہے، 6 سے 7 انچ کا بڑا کپ ہو، چائنا کا اچھا سا کپ لے لیں کوئی، اور اس کے اندر آپ یہ تینوں چیزیں کشتہ ہوئی ڈال دیں اندر جو ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں چیزیں اندر ڈال دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کپ کے اندر ڈالنے کے بعد آپ نے لے لینی ہے جی بکرے کی نلیاں، 4 کپ کے اندر آ جائیں، 4 نلیاں جو اس کے اندر پوری آ جائیں، چھوٹی بڑی نہ ہو، وہ اس کے اندر رکھ کے آپ نے اس کو خوب گل حکمت کر کے اچھی طرح، اور آپ نے 10 کلو کی تول کے آگ دینی ہے۔ 10 کلو کی آگ دیں گے، سرد ہونے پہ آپ نکالیں، چیک کریں یہ پھول کر کشتہ ہوگا پتاشے کی طرح۔ ان کیس اگر یہ دانہ بن جائے تو پھر یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو نلیاں بیچ میں کھڑی کی تھی وہ بھی بیچ میں کشتہ ہوں گی؟ وہ اس کا جو ہڈی کا گودا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا، اور ہڈیاں آپ نے اٹھا کے نکال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہڈیاں پھینک دینی ہے، وہ جو نیچے کوئی کشتہ لگا وہ نکال لیں، اتار لیں چاقو کی مدد سے، چھری کی مدد سے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ یہ تینوں چیزیں کشتہ ہوگی، اب آپ نے اس کی ایک رتی خوراک کر لینی ہے، تول کے وزن تول کر 21 خوراکیں بنا لینی ہے۔ 21 خوراکیں بنا کے آپ نے یہ دینی ہے جی بدرکہ، اس کا آپ نے اس کو دینا ہے جی بیج دانہ 10 گرام، 10 گرام لیمو کہہ رہا ہوں، 10 گرام بادام، 10 گرام آپ نے مکھن لینا ہے، اور 10 ہی گرام آپ نے لے لینا ہے شہد اچھا سا، یہ اس میں مکس کر کے، اور یہ چاندی کے ساتھ آپ نے یہ لے لینا ہے، اور اوپر سے دودھ پی لینا ہے۔ یہ صبح سے لے کے تقریباً 12-1 بجے تک آپ نے کوئی چیز کھانی نہیں ہے، یہ روزانہ کی خوراک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ مریض کو جو ہے اپنی مرضی سے دیکھ لیں، حکمہ بھائی سمجھدار ہیں، اس کے مزاج کو دیکھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ ویسے تو ہر مزاج پہ ہی کام کرتا ہے۔ اناڑی لوگ اس نسخہ کو استعمال نہ کریں، صرف اتباع کرام جو ہیں جو مریض کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے فضول سوال نہ کریں بیچ میں کہ جی پانی سے لینا ہے، دودھ سے لینا ہے، یہ حکیم کا کام ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے ساتھ نسخہ دے گا۔ تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں زیادہ تر ہمارے کچھ دوست کہ جی کھانے سے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ چاندی کا کشتہ خالی پیٹ دینا ہے یا بعد میں دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے معذرت ہے، وہ ایسے فضول میں کمنٹس کر کے اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں اور ہمارا بھی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو آگ ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، 10 کلو سے کم بھی نہ ہو، 10 کلو سے زیادہ نہ ہو،
اور پھر بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چاندی اس کے دانے بن جائیں اندر پھر وہ کھلانے لائق نہیں ہے، پھر کچا ہے اس کو دوبارہ پھر وہی آپ عمل نے کر اس لیں. کو کھلانا نہیں ہے. پھر آپ نے نئی چاندی لے کے وہ چاندی کھرل کر کے دوبارہ سے ساری چیزیں اپنی نئی لینی ہے، دوبارہ لینی ہے، پھر آپ نے دینا ہے، ایسے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. رزلٹ دیکھیں انشاءاللہ، بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ جناب توقیر بھائی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو.